علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اکنامکس اینڈ اس کے برانچز کو ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اکنامک سسٹم کو ڈسکس کریں گے، یعنی ہمارے پاس اکنامک سسٹم کتنے ہیں۔ 5 اکنامک سسٹم illustrate historical practices used to allocate them to meet the needs of individual and society۔ ہمارے پاس جو اکنامک میں ہے وہ 5 سسٹم ہے، یعنی شروع سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہسٹوریکل پریکٹسز ہے وہ ہمارے پاس 5 اکنامک سسٹم ہے جو ہمارے جو ایلوکیٹ کرتے ہیں، یعنی ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں اور اس میں سوسائٹی میں جتنے بھی انڈیویژول ہیں ان کی نیڈس کو فلفل کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ پریمیٹیوزم ہے۔ In primitivism, agrarian societies, individual produce necessities from building dwellings, growing crops, and hunting game at the household or tribe level۔ یعنی جو پریمیٹیوزم ہے یہ ایگریرین سوسائٹی تھی، یعنی اس میں زیادہ تر جتنی بھی لوگوں کے نیسیسٹیز، جتنی بھی ضروریات ہوتی تھی وہ ہمارے پاس ایگریکلچر سے لوگ پورا کرتے تھے، اور جو ایگریکلچر سے پورا کرتے تھے اور جو جتنی بھی ضروریات تھی وہ بلڈنگ ڈویلنگز یعنی عمارات کو تعمیر کرتے تھے، گروئنگ کراپس کو اگاتے تھے، اور جو ہنٹنگ گیم ہوتے ہیں یعنی شکار کرتے تھے، چاہے ٹرائب لیول پر اور ہاؤس ہولڈ میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ ہمارے پاس فیوڈلزم ہے۔ پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم آف یورپ فرام دا 9th to 15th century۔ یہ فیوڈلزم جو ہمارے پاس ہے وہ ایک پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ہے جو یورپ میں ہمارے پاس 19th to 15th century تھا۔ فیوڈلزم واز ڈیفائنڈ by the lords who held land and leased it to peasants for production, who received a promise of safety and security from the lord۔ یعنی فیوڈلزم میں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا، جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے وہ اپنی زمین لیز پر دیتا تھا پیزنٹس کو، یعنی کسان کو اپنی زمین کرائے پر دیتا تھا، کس کے لیے؟ فار پروڈکشن کے لیے، یعنی کراپس کی پروڈکشن کے لیے، اور وہ اس سے جو کسان تھے وہ اس سے ریسیو کرتے تھے، یعنی جتنا بھی اس پہ پروڈکشن ہوتی تھی اس سے وہ ایک طرح کا سیفٹی اور جو سیکیورٹی ہے وہ لینڈ لارڈ سے دیتے تھے، یعنی برابر کا شیئر اس میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیپٹلزم۔ ود دا ایڈوینٹ آف انڈسٹریل ریولوشن کیپٹلزم ایمرج از ڈیفائن ایز، یعنی ہمارے پاس جس طرح انڈسٹریل ریولوشن ہمارے پاس آ گیا تو ہمارے پاس کیپٹلزم ایمرج ہوا، اور کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہے ایز اے سسٹم آف پروڈکشن، یعنی پروڈکشن کا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں بزنسز اونر آرگنائز ریسورس انکلوڈ ٹولز، ورکرز اینڈ را مٹیریلز ٹو پروڈیوس گڈس فار مارکیٹ۔ جس میں بزنسز اونر ہوتے ہیں وہ ریسورسز کو آرگنائز کرتے ہیں، یعنی ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان میں ٹولز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں اور را مٹیریلز ہوتا ہے، یعنی ان سب چیزوں کو بزنس اونر آرگنائز کرتے ہیں تاکہ گڈس کی پروڈکشن کے لیے، مارکیٹ میں گڈس کی پروڈکشن کے لیے کام کر سکے۔ ان کنزمپشن اینڈ ان پروفٹ، گڈس کی پروڈکشن اور کنزمپشن کے لیے یہ کام کر سکے اور جو اس سے فائدہ کما لے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سیٹ پرائسز ان مارکیٹس ان اے وے دیٹ کین سرو دا بیسٹ انٹرسٹ آف سوسائٹی۔ اور جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہوتا ہے نا، اس سے ہمارے پاس پرائسز سیٹ ہوتے تھے مارکیٹ میں اس طریقے سے تاکہ جو سوسائٹی کا انٹرسٹ ہو وہ لیول اپ ہو، یعنی زیادہ ہو، اور اس میں بزنس اونرز کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سوشلزم آتا ہے۔ سوشلزم از اے فارم آف کوآپریٹو پروڈکشن اکانومی، یعنی یہ ایک فارم آف کوآپریٹو اکانومی ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیپٹلزم کے اپوزٹ ہے۔ کیپٹلزم میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ بزنس اونرز کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کو آرگنائز کرتے ہیں۔ سوشلزم میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کوآپریٹو فارم آف پروڈکشن ہوتا ہے، یعنی اس میں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ جو بزنس اونرز ہوتے ہیں یا جو انڈیویژول اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اکنامک سوشلزم از اے سسٹم آف پروڈکشن ان وچ دیئر از اے لمیٹڈ اور ہائبرڈ پرائیویٹ اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن، یعنی جو اس میں مینز آف پروڈکشن کی جو اونرشپ ہوتی ہے وہ ہائبرڈ پرائیویٹ ہوتی ہے، یعنی
آدھے اس میں انڈیویژول ہوتے ہیں اور آدھا جو مینز آف پروڈکشن ہے اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. پرائسز آف پروفٹ اینڈ لاسز آر ناٹ دا ڈٹرمائننگ فیکٹر یوز ٹو اسٹیبلش ہو انگیج دا پروڈکشن واٹ ٹو پروڈیوس اینڈ ہاؤ ٹو پروڈیوس. اور یہ جو پروفٹ اور لاسز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ڈٹرمائن نہیں کرتے کہ ہم نے کیا پیدا کرنا ہے، مطلب کیا پروڈیوس کرنا ہے اور کیسے پروڈیوس کرنا ہے. یہ ہمارے پاس سوشلزم میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اور جو انڈیویژول بزنس اونر ہے وہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اکانومی کے لیے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کمیونزم آتا ہے. کمیونزم ہولڈز دیٹ آل اکنامک ایکٹیویٹی از سینٹرلائزڈ تھرو دا کوآرڈینیشن آف اسٹیٹ اسپانسر سینٹرل پلانرز، یعنی ود دا کامن اونرشپ آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. کمیونزم میں ہمارے پاس ایک اکنامک سسٹم ہوتا ہے جس میں سارے اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، چاہے وہ پروڈکشن ہو، چاہے وہ کنزمپشن ہو، چاہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو، چاہے جتنے بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں ایک سینٹرل پلانرز کے ذریعے. یعنی وہ ایک ہی سینٹرل پلانر جو ہوتا ہے اسٹیٹ اسپانسر جو ہوتا ہے وہ سارے اکنامک ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے اور ود دا کامن اونرشپ، یعنی کامن اونرشپ آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. اور جو کامن اونرشپ ہوتی ہے پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کی بھی، وہ بھی ایک اسٹیٹ اسپانسر یعنی ایک سینٹرلائز اتھارٹی اس کو کنٹرول کرتی ہے. تھینک یو.